اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور غرور کیا ان سے، وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور کون زیادہ ظالم ہے؟ یہ سے اگلی آیت ہے۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36 ہم نے پڑھی۔ گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ساری اولاد آدم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم میں سے جو بیان کریں تم پر میری آیتیں، تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کر لی تو نہیں ہے کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ کریم فرما رہے ہیں، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور غرور کیا ان سے، وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائیں گے اور غرور کریں گے اپنی ذات پہ، جس طرح سے مشرکین مکہ اور مدینہ طیبہ کے یہود و نصارہ نے غرور کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ حالانکہ یہود و نصارہ کی اپنی کتابوں کے اندر نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور اور آپ کی تعلیمات کے حوالے سے ان کی اپنی کتابوں میں ذکر تھا۔ اس سے آگے فرمایا فمن ازلم مما نفترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنہا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے بہتان باندھا اللہ پر جھوٹا یا جھٹلایا اس کی آیتوں کو، انہیں مل جائے گا ان کا حصہ جو ان کی قسمت میں لکھا ہے، یہاں تک کہ جب آئیں گے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے جو قبض کریں گے ان کی روحوں کو، تو ان سے کہیں گے کہاں ہے وہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا؟ کہیں گے وہ گم ہو گئے ہم سے، اور گواہی دیں گے اپنے نفسوں پر کہ وہ کافر تھے۔ اب یہ دیکھیں اس وقت تسلیم کریں گے جب موت کا وقت آ جائے گا کہ ہم کافر سے مراد انکار کرنے والے ہیں، ہم انکار کرنے والے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ کے احکامات کا۔ جتنی عمر ان کے لیے مقرر ہے، جو مال و دولت، بیوی اور اولاد ان کی قسمت میں لکھی جا چکی ہے، وہ بہرحال ان کو مل کر رہے گی۔ فرشتے روح قبض کے وقت بطور زجر و توبیخ انہیں کہیں گے کہ بلاؤ
اپنے بناوٹی خداؤں کو جن کی ساری عمر تم عبادت کرتے رہے، تاکہ وہ تمہیں ہمارے قبضہ سے چھڑائیں۔ اس وقت غفلت کے پردے اٹھ جائیں گے اور حقیقت منکشف یعنی واضح ہو جائے گی، اور وہ جواب دیں گے کہ آج تو ان کا ہمیں کوئی نام و نشان نہیں مل رہا، اور صد حیف کہ ہم تو کفر میں اپنی زندگی برباد کر دی ہم نے۔ یعنی یہاں تدعون مانی تعبدون۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ مفہوم لکھا ہے کہ فرشتے انہیں کہیں گے کہ وہ خدا کہاں ہیں جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ مالک کریم کا خاص کرم ہے ہم پہ کہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور اسلام پہ ثابت قدمی عطا فرمائی، ورنہ اندازہ کریں کہ اگر خدا نخواستہ ہم کسی غیر مسلم کے گھر میں، کسی بت پرست کے گھر میں، کسی یہودی نصاری کے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے تو آج ہماری حالت کیا ہوتی؟ یقیناً وہ ہٹ دھرمی جو ان کے آباء و اجداد کے اندر پائی جاتی تھی وہی ان میں پائی گئی، وہ اسی پہ ڈٹے رہے۔ تو آج ہم اپنے پڑوس میں دیکھتے ہیں بھارت کو کہ ٹیکنالوجی کے اندر اس حد تک ان لوگوں نے ترقی کر لی کہ بڑی بڑی اقوام جو ہیں ان کو مات کر دیا، لیکن انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جو بت ہم خرید کے لا رہے ہیں بازار سے پیسوں کے عوض، یا گھر میں مٹی سے، گارے سے، تھرموپول سے، یا پلاسٹر آف پیرس سے، یا پتھر سے بنا رہے ہیں، یا لکڑی سے بنا رہے ہیں، وہ خدا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ پردے پڑے ہوئے ہیں ان کے آنکھوں پہ، ان کے جو دل ہیں وہ مائل ہو چکے ہیں ان چیزوں کے جو ان کے آباء و اجداد کرتے تھے۔ تو ہمیں اس بات پہ مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب العالمین نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا۔ اس سے آگے فرمایا قال ادخلوا فی امام قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار کلما دخلت امت لعنت اختاها حتی اذا دارکوا فیہا جمیعا قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ اس آیت میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا داخل ہو جاؤ ان امتوں میں جو گزر چکی ہیں تم سے پہلے، جنوں اور انسانوں سے، ان کے پاس دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ جب بھی داخل ہوگی کوئی امت تو وہ لعنت بھیجے گی دوسری امت پر، یہاں تک کہ جب جمع ہو جائیں گے اس میں سب امتی تو کہیں گی آخری امت پہلی امت کے متعلق، اسے ہمارے رب، پہلی امت کے متعلق، اے ہمارے رب، ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، پس دے ان کو دگنا عذاب آگ سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، لیکن تم نہیں جانتے۔ اب یہ دیکھیں جس وقت وہاں پہ سزا ملے گی تو پھر وہاں پہ ایک دوسرے پہ الزام دھریں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجرم قوموں کو حکم دیں گے کہ چلو دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ یہ دوزخ جو ہے
یہ جتنا ہم آسانی سے نام لیتے ہیں یا پڑھتے ہیں اتنا آسان نہیں ہے. کہ یہاں دنیا کے اندر اگر کسی کا پاؤں کوئلے پہ آ جائے نا تو اس کی حالت عجیب ہو جاتی ہے. وہ اس کو وہاں پہ دبا کے رکھتا ہے یا اٹھا لیتا ہے؟ کتنی جلدی؟ جتنی جلدی ممکن ہو سکے. اب یہ جسم کیسے گوارا کرے گا کہ وہ مسلسل آگ کے اندر ہی رہے؟ آج ٹھنڈک ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، گرمی کا ہمیں احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ گرمیاں گزر چکی ہیں. سردی کے حوالے سے دیکھ لیں، جہنم کے اندر ایک سرد مقام بھی ہوگا، جہنمیوں کو اس کے اندر بھی ڈالا جائے گا جہاں پہ شدید سردی ہوگی. اب یہ تھوڑی سی دنیا کی تھوڑی سی سردی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو وہاں پہ تو نہ کچھ اوڑھنے کو ہوگا، نہ کچھ سردی سے بچنے کا کوئی معاملہ ہوگا. اس طرح سے ایسے ہی جو گرمی ہے، گرمی کی جو شدت ہے، اس حوالے سے بزرگ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے نکال کے اگر کسی بندے کو جنت کی آگ میں پھینک دیا جائے تو وہ یوں محسوس کرے گا جیسے گل و گلزار میں آ گیا. یعنی کتنے گنا شدید گرم ہوگی وہ آگ جو جہنم کے اندر ہے. تو یہ دوزخ جو ہے وہ کوئی عام جگہ نہیں ہے. ہم بعض اوقات اپنے الفاظ کے اندر اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے، دوسروں کو مخاطب کرتے ہوئے جہنمی کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، تو یہ نام لینا آسان ہے، اس کو برداشت کرنا جو ہے وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو اس لیے جب بھی جہنم کا، دوزخ کا ذکر آئے تو اس وقت جسم پہ ایک لرزہ طاری ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے کہ رب العالمین ہمیں دوزخ سے پناہ عطا فرما. تو کیا حکم ہوگا؟ چلو دوزخ میں داخل ہو جاؤ. مجرمین کی حالت اس وقت ناگفتہ باہ ہوگی. دنیا میں تو ایک فاسق دوسرے فاسق کا سہارا بنا ہوا تھا، یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو برے بندے کا دوسرا برا بندہ جو ہے وہ سہارا بنا ہوا ہے. یہاں اگر کوئی گالی بکتا ہے اور کوئی آدمی کوشش کر کے اس کو منع کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے حمایتی آپ دیکھیں کتنے ہوتے ہیں. کوئی برا کام کرنے والا جو شخص ہے اس کو روک ٹوک کے دیکھیں، اس کی حمایت کرنے والے کتنے لوگ نکل آتے ہیں. آپس میں محبت و اخلاص کے گہرے تعلقات قائم کیے تھے کن لوگوں نے؟ جو فاسق تھے، فاسقوں سے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ دوستی کبھی نہ ٹوٹے گی. لیکن جب جہنم کے لپکتے ہوئے شعلے اور دہکتے ہوئے انگارے نظر آئیں گے تو ساری دوستی کرکری ہو جائے گی. ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے کی بجائے ایک دوسرے پر برسنے لگیں گے. ہر ایک اپنی گمراہی اور ہلاکت کی ذمہ داری دوسرے پر ڈالے گا. پیروکار اپنے گمراہ پیشواؤں کو کہیں گے کہ تم پر خدا کی مار، تم نے اپنے ساتھ ہمارا بیڑا بھی غرق کر دیا. اور ان کے پیشوا کہیں گے کہ تم نے کیوں ہمارا اتباع کیا؟ کیا تم خود اندھے تھے؟ غرض یہ کہ مجرمین ایک دوسرے پر خوب الزام لگائیں گے اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. قرآن حکیم نے فرمایا اس روز سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے بجز پرہیزگاروں کے، یعنی ان کی دوستی اس وقت بھی قائم رہے گی. ایک جگہ ذکر آتا ہے قرآن پاک میں ہی، اس کا مفہوم یوں ہے کہ جنتی جو لوگ ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار، ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے دیدار نصیب فرمائیں گے. تو کچھ جنتی جو ہوں گے وہ فکر مند نظر آئیں گے، حالانکہ وہاں پہ تو کسی بات کی فکر لاحق ہوگی ہی نہیں. رب العالمین پوچھیں گے کہ تمہیں کس بات کی فکر لاحق ہے؟ تو وہ کہیں گے دنیا میں ہمارے فلاں دوست ہوا کرتے تھے، اب وہ نظر نہیں آ رہے.
دنیا میں ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، چلتے پھرتے تھے، وہ آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، پتہ نہیں کس حال میں ہیں، کہاں پہ ہیں۔ اللہ فرمائے گا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں یا اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ جنت اور جہنم کے درمیان میں سے راستہ بنا کے دکھایا جائے گا کہ وہ جہنم میں ہوں گے، اور پھر وہ ان سے پوچھیں گے کہ تم دنیا میں تو ہمارے ساتھ تھے، جہنم میں کیسے چلے گئے؟ قالوا لم نکم من المصلین، کہیں گے پہلی بات تو یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا خیال نہیں کرتے تھے، ہم گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اب وہ جنتی جو ہیں وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کریں گے، خالق کائنات تو ان کو یہ دنیا میں ہمارے ساتھ تھے، اب بھی ہمارے ساتھ ملا دے۔ رب العالمین حکم دے گا کہ ان کو جہنم سے نکال کے ان کو جنت میں داخل کر دو۔ یہ دیکھیں، نیک لوگوں سے جس وقت تعلق استوار ہوگا، نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھیں گے، ان کے ساتھ دوستی ہوگی، ان کے ساتھ تعلق ہوگا، تو پھر دنیا کے اندر بھی اگر لغزشیں کچھ ہوں گی بھی تو دنیا کے اندر جو ہے وہ بھی بھلائی نصیب ہوگی، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان کے توسط سے جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ جناب گناہوں کی سزا بھگت کے تو پھر جنت میں ہی جانا ہے، جب ہم کوئلے پہ پاؤں رکھ کے اور اس کو وہاں پہ پڑا ہوا نہیں رہنے دے سکتے، فوری اٹھاتے ہیں، تو کس طرح سے ممکن ہے کہ جہنم کے اندر بے شک چند لمحے ہی کیوں نہ ہو، وہ کیسے سزا جو ہے اس کو برداشت کر پائیں گے؟ دنیا کے اندر تو ہم بڑے شوق سے، ذوق سے جو ہے وہ یہ سارے کام ہم سر انجام دیتے ہیں، کبھی کوئی جو ہے وہ کام کر لیا، کبھی کوئی کر لیا، تو وہاں پہ جب اس کی سزا ملے گی تو وہ کیا ہمارے اندر سکت اور طاقت موجود ہے کہ ہم اسے برداشت کرنے کے قابل ہمارا جسم ہو؟ یہاں تو ہم ایک کانٹا چبھنا برداشت نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاؤں میں کوئی کانٹا یا کیل لگ جائے تو وہ کہتے کوئی بات نہیں، چبھا رہنے دو۔ مطلب اتنی تھوڑی سی تکلیف جو ہے وہ بھی برداشت کرنے کے قابل ہمارا جسم نہیں ہے، تو یہ جسم جہنم کی سختیاں کیسے برداشت کرے گا؟ قرآن مجید کو اگر ہم ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو یہ ساری تفصیلات ہمیں ملتی ہیں۔ جنتی اور جہنمی جو لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ جو معاملات ہوں گے، ان سب کا تذکرہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا کہ اس روز سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے بجز پرہیزگاروں کے، یعنی ان کی دوستی اس وقت بھی قائم رہے گی۔ تو اب دیکھیں کہ ہم نے اپنی دوستیاں جو ہیں وہ پرہیزگاروں سے استوار کرنی ہے یا ان لوگوں سے جو کل وہاں پہ بھی ہمیں ہی مورد الزام ٹھہرائیں گے کہ ہم نے جو گناہ کیا، ہم نے جو برائیاں کی، وہ آپ کی وجہ سے کی۔ اس سے آگے فرمایا وقالت لینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکذبون، پچھلی امتوں سے کہ نہیں ہے تمہیں ہم پر کوئی فضیلت، پس چکھو عذاب بوجہ اس کے جو تم کیا کرتے تھے۔ پہلی امتیں پچھلی امتوں کو یا پیشوا اپنے پیرواؤں کو کہیں گے کہ ہمارے اور تمہارے جرم کی نوعیت میں فرق نہیں، کیونکہ اگر ہم تمہیں گمراہی کی طرف بلانے کے مجرم ہیں تو تم اسے قبول کرنے کے مجرم ہو۔ تمہارے پاس عقل تھی، آسمانی کتاب تھی، اس کو سمجھانے والے تھے، حق کی طرف دعوت دینے والے تھے، انہیں چھوڑ کر جو تم ہمارے ساتھ ہو لیے، سچی دعوت کو رد کر کے جو جھوٹی دعوت قبول کی، براہ راست
سے منہ موڑ کر غلط راستے پر جو چل نکلے تھے، کیا یہ تمہارا قصور نہ تھا؟ تو یہ اس طریقے سے یہ حالت ہوگی وہاں پہ. تو یہ ساری چیزیں سیکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید عطا فرمایا. پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ کے اندر اس پہ عمل کر کے دکھایا اور باقاعدہ طور پہ پریکٹیکلی جو ہے وہ اس امت کو سمجھایا، جو کہ آج لفظ با لفظ ہمارے پاس موجود ہے. جس طرح قرآن مجید فرقان حمید ہمارے پاس موجود ہے، اس طرح سے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک قول، آپ کی ایک ایک سنت وہ موجود ہے کتابوں کے اندر. تو ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، نہ کہ دوسروں کو دیکھ کے وہ راستے اختیار کرنے چاہیے جس میں آسانیاں ہوں یا جو غلط راستے اور رویے ہیں. اس کا پھر فائدہ کیا ہوگا کہ کل مرنے کے بعد آسانیاں نصیب ہوں گی. یہ دنیا کی چند روزہ زندگی جو ہے یہ تو گزر جانی ہے، بالآخر موت ہے اور مرنے کے بعد پھر عالم برزخ ہے، اس کے بعد قیامت ہے، اور پھر اس کے بعد جنت یا جہنم ہے. اب یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم نے کس راستے کا انتخاب کرنا ہے. راہ راست پہ آ کے جنت کے مکین بننا ہے یا غلط راستے کا انتخاب کر کے کل دوزخ کے اندر جلنا ہے. اللہ کریم ہمیں جو کچھ پڑھتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق بخشے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم.